رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو یا اپنی اجل کو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس روک لو ان کو اپنے نکاح میں معروف طریقے کے ساتھ یا شریعت کے مطابق او سرحوهن بمعروف یا چھوڑ دو ان کو معروف طریقے کے ساتھ یا شریعت کے مطابق ولا تم سے کوہنا اور نہ روکے رکھو ان کو اپنے نکاح میں زرارن تکلیف دینے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن یفعل ذلک جو شخص اس طرح کرے گا وقد ظلم نفسہ پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر کل تینوں طلاقوں تک ہماری بات مکمل ہو گئی تھی سمجھ آئی ہے اس کے بعد کل میں نے طلاق خلا کے بارے میں کوئی بات نہیں بتائی آپ کو یہ طلاق وہ ہے جو میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا طلاق احسن ہے طلاق حسن ہے طلاق بدعی ہے لیکن آپ نے طلاق احسن کو پسند فرمایا کہ اس میں کافی ٹائم بندے کو سوچنے کو مل جاتا ہے غصہ ہلکا ہو جاتا ہے لیکن طلاق خلا وہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق لینا چاہے اور یہاں رک کے پھر آپ اس حدیث کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے کیونکہ حلال چیزوں سے سب سے زیادہ بری اللہ تعالیٰ کو طلاق لگتی ہے اللہ کرے ہمارے بچوں اور بچیوں کی قسمت اور مقدر اچھی ہوں کبھی ایسا چانس نہ ہو لیکن اگر ہو جائے تو وہ بھی چیز ملتی ہے لیکن بہرحال طلاق خلا کے عورت کسی بات پر پریشان ہو کے خود طلاق مانگے جیسے بار بار پابند کیا گیا بار بار دونوں کو اس بات پہ ایگری کیا گیا کہ تم ہر ممکن صلح کرنے کی کوشش کرو بس صلح خیر آپس میں میاں بیوی کی صلح ایک خیر کا سبب ہے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے پریشانی ہو جائے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا دونوں جانبوں سے ایک ایک حکم مقرر کر لو منصف بندہ لاؤ جو دونوں کی بات کو سن کے جس کی زیادتی جس حد تک ہے اس حد تک اس کو ڈانٹا جائے منع کیا جائے پابند کیا جائے یہی ہوا کا فائدہ ہوتا ہے تو اس گھر کو بسانے کی ہر ممکن کوشش کرو لیکن اگر کسی طریقے سے گھر نہیں بستا عورت کو پتہ ہے میرا خامد کچھ دے دلا دوں اس کو تو شاید میرے لیے بہتر ہو جائے میرے حق میں اچھا ہو جائے عورت اپنا مہر دے دے جو کچھ میکے والوں سے ملا وہ بھی دے دے مرد کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ نہیں ماریا تو نے مناسب طریقے کے ساتھ کھانا یہ نہیں کہ لالچ کرنا کہ ٹھیک آ رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے مجبوری سے لے لینا اور بعد میں اپنی بیوی کو ادا کر دینا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی معقول وجہ ہے کہ عورت خود اپنے خامد سے خلا چاہتی ہے ایک تو خلا وہ جو ناپسندی کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہ بات ہوئی تھی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کے انصارہ کی طرف سے مدینہ کے خطیب تھے ان کے نکاح میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کی بہن جمیلہ آئی کیونکہ یہ تو 2 نمبر مسلمان تھا منافق تھا اور وہ یہ صحابیہ تھی سچی پکی مومنہ تھی عبداللہ بن ابی ابن سلول کا تعارف میں نے شروع میں بھی آپ کو بڑی بار کرایا ہے یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد اسلام لایا تھا اور پوری منافقوں کی جماعت کا لیڈر تھا لیکن اس کی جو بہن تھی نا وہ سچی پکی مومنہ تھی بہن کا نام جمیلہ تھا صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اس آیت کی تفسیر کے مطابق یہ جمیلہ کا نکاح ثابت بن قیس سے ہوا رضی اللہ تعالیٰ جو انصار کے خطیب تھے معمولی بات ان کی شان میں حدیثیں بیان کرے کوئی تو بڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن بہرحال نکاح کے بعد جمیلہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہتی پاک پیغمبر جی میرے خامد ثابت بن قیس کے متعلق مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے نہ اخلاق کے بارے میں نہ کردار کے بارے میں نہ جو میری ذمہ داریاں اللہ نے اس پہ ڈالی اس کے بارے میں ہر کام میں ریڈی ہے لیکن میری طبیعت نہیں اس کے ساتھ ملی میرا دل نہیں ملا تو آپ نے فرمایا یعنی آپ نے کوئی دوبارہ بات نہیں کی اس میں جو مین وجہ تھی میں بتاتی کیا وجہ تھی ان کے طلاق کی لیکن آپ نے کہا کہ ثابت بن قیس نے تجھے مہر میں نکاح اپنا پورا باغ دیا ہوا ہے اس باغ کا کیا بنے گا اللہ کے رسول جی جب طلاق یہ نکاح کہتی جب طلاق عورت مانگتی ہے تو مہر مرد کا ہوتا ہے جب طلاق مرد دیتا ہے تو مہر عورت کا ہوتا ہے جو پہلے دیا وہ بھی عورت کا مہر بھی عورت کا اس کے علاوہ بھی کچھ دے دلا کے معروف طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دو اگر اس نے خود طلاق مانگی سے کہتے طلاق خلا
کھلا کہتے ہیں خلوت کو، علیحدگی کو، یعنی اپنے خامد سے علیحدہ ہونا چاہتی. کہتی اللہ کے سنی کوئی اعتراض نہیں، نہ اس کے اخلاق کے بارے میں، نہ اس کی دیانتداری کے بارے میں، نہ میری ذمہ داریوں کے بارے میں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اسلام لانے کے بعد میں کہیں اپنے خامد کی نشکری نہ کر بیٹھوں. آپ سمجھ گئے، کیونکہ یہ ایک اس کا چودھریوں جیسا ذہن تھا. جمیلہ جو عبداللہ بن ربیع کی بہن تھی نا، اس کا ذہن کچھ چودھریوں جیسا تھا، بڑی خوبصورت تھی اور بڑی امیر ترین تھی. اور ثابت بن قیس کو رنگ کے کالے تھے. نباہ ہو گیا تو وہ بھی ہو گیا. پاک پیغمبر کا پیغام آیا، کالا سے آبشی ہے، دستک دی کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ اپنے بیٹے سے میرا نکاح کر دو. ماں باپ پیغام سن کے اس تعجب میں ہوئے کہ پیغام نبی علیہ السلام کا ہے اور بیٹی چاند کی طرح گوری چٹی اور لڑکا کالا سیاہ ہے. آپس میں گسر پھسر کرتے پھرے پریشان ہو. لڑکی کو شک پڑ گیا، یہ عقل مند بچی ایسے حالات میں اپنے مستقبل کے لیے بول سکتی ہے. کہا یہ دل کا وائٹ ہے، اگر رنگ کا کالا تو کیا ہوا، اور نبی علیہ السلام کا پیغام ہے نکاح کر دو، برکت ہوگی. اللہ نے نباہ کر دیا، لیکن یہاں نباہ نہیں ہو رہا. یہی کہتی ہے کہ میرے دل میں اس کے متعلق نفرت ہے. آقا علیہ السلام پہچان گئے. آپ نے اسی عذر کو ڈالتے دیکھا، صدقہ زیادہ کیا کرو. کیوں؟ اور میں تم نے شکریہ کرتی ہوں اپنے خاوند کی، کیونکہ اس نے سب کچھ ہمیشہ دیا. کبھی کو آگا پیچھا ہوگا تم کہتی میں تیرے گھر میں کبھی سکھ نہیں لیا، اور تم اس کے مطلب چگلیاں وکیلیاں کرتی. صدقہ زیادہ کیا کرو. تو گویا میں چاہتی ہوں کہ شکری نہ کر بیٹھوں اپنے خاوند کی. مجھے اس کی شکل نہیں بھائی، مجھے اچھا نہیں لگا. تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. جب دل نہیں ملا، جب طبیعت میں اس کی نقدری آ گئی، جیسے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر کی پھوپھی ذات بہن، تو زید بن حارثہ کی قدر و منزلت وہ نہ رہی ان کے دل میں جو کہ ایک آزاد آدمی کی تھی. ان کی آپس میں چمکلش ہوتی رہی، لیکن آپ نے درگزر کرنے کو کہا، لیکن آخر نہ نبھ سکا. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے وہ قانون توڑنا تھا جو جاہلیت والا قانون تھا. طلاق ہو گئی. تو اس طرح جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا باغ واپس کر لے، اس کو طلاق دیتے. تو اس کو مہینے مہینے کے بعد 3 طلاقیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی زیادہ جذباتی ہے تو ایک دن میں ہی 3 طلاقیں دے سکتا، لیکن مجلس الگ الگ ہو جائے. یعنی ایک کمرے کے اندر طلاق دی، پھر سین میں دی، پھر اوپر جا کے کسی اور کمرے کے دی ہے. یعنی وہ جگہ اگر بدل جائے گی تو ایک دن میں 3 طلاقیں دے گی، 3 طلاقیں شمار ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو طلاق دے دے. اب اس کی عدت ایک حیض ہے، کھلا خلوت میں. یہ پہلے خلوت میں ہو گئی ہے نا. اس کی عدت ایک حیض ہے، باقی دوسروں کی عدت 3 مہینے. اگر حیض نہیں آتا، اگر آتا ہے تو ثلاثۃ قروء، یا جیسے ہم نے پڑھا ہے قروء، ثلاثۃ قروء کے الفاظ طلاق میں آتے ہیں. تو اس کو پھر 3 طلاقیں ہونے کے بعد یہ 3 مہینے اس کی عدت ہے، پھر وہ عورت فارغ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے اس آیت مبارکہ میں، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، رجعی طلاق دو، کیونکہ پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے. اگر عدت کے اندر اندر کرے تو نکاح کے بغیر، عدت گزر جانے کے بعد پھر نکاح ہوگا. اگر طلاق اس کے بعد کسی زندگی کے حصے میں دوسری دے دی ہے، پھر بھی دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر ویسے ہی رجوع ہو جائے گا. اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح آسانی سے ہوگا. اگر اس نے کسی وقت میں تیسری دی تو پھر کام ختم ہو جائے گا. پھر کبھی بھی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں تک اتفاقاً وہ شادی کرتی. اتفاقاً کا مطلب یہ کہ اس نے کسی اور جگہ نکاح کیا، وہاں وہ نہیں، اس کا نباہ ہوا یا وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا میاں بیوی کا معاملہ بالکل ریڈی رہے، تو پھر اس کے بعد اپنے پہلے خاوند کے یہاں آ سکتی ہے. ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو قائم کر سکیں گے. پہلی طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں نے اور جگہ دیکھی. ایک اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کے تو صلح بہتر ہے. لیکن اگر نہیں نباہ ہو رہا تو میں نے دیکھا کہ بعض دفعہ میاں بیوی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، تو خاوند اس ناطے اس کو طلاق دے دیتا ہے. لیکن وہ عورت بھی کسی اور جگہ نکاح کر لیتی، یہ بھی کسی اور جگہ کر لیتا ہے. اس کو بھی اللہ نے بچے دے دیے، اس کو بھی اللہ نے بچے دے دیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ النساء میں کہ میں دونوں کو اپنی اپنی جگہ آباد کر دوں گا. اگر یہاں نباہ نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے. ہر وقت لڑائی جھگڑے میں زندگی بسر کرنا کہ وہ آتش کدا گھر بنا رہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے. اللہ رب العالمین دونوں کو اپنی وسعت سے پھر آباد کر دیں گے. لیکن اس آیت میں اللہ بار بار یہی فرما رہے ہیں کہ رکھنا ہے اپنے نکاح میں تو معروف طریقے سے رکھو، اس کو ذلیل نہ کرو، پریشان نہ کرو. اور جاہلیت والا قانون توڑو. وہ یہی قانون تھا کہ طلاقیں دی پھر رجوع کیا، پھر طلاقیں دی پھر رجوع کیا. زندگی ساری ایسے گزر گئی، نہ وہ بیچاری ادھر کی، نہ وہ بیچاری ادھر کی. یا رکھ لو معروف طریقے کے ساتھ، یعنی شریعت کے مطابق اس کی ذمہ داریاں اپنے ذمہ لے کے قوام ہونے کے ناطے، یا اس کو چھوڑ دو، مستقل چھوڑ دو، لیکن باعزت طریقے کے ساتھ. اس کو ذلیل نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، خام خواہ اس پر عیب نہیں لگانا، اور اس کو بڑا اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا کہ دعائیں دیتی جائے کیونکہ اس کی عزت پہ آنچ آئی ہے ضرور. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ،
پس روک لو ان کو اپنے نکاح میں شریعت کے مطابق یا معروف طریقے کے ساتھ، او سرحوہن بمعروف، یا چھوڑ دو ان کو شریعت کے مطابق یا معروف طریقے کے ساتھ، ولا تمسکوہن ضرارا، یعنی ان کو خام خواہ اپنے نکاح میں رو کے تکلیفیں نہ دو۔ اس طرح اذیت پہنچائی جاتی ہے اس وجہ سے کہ ہمارا مہر ہمیں مل جائے، کہ عورت بل بلا کے کہہ کہ ٹھیک ہے مجھے خلا چاہیے اور میری جان چھوڑ دی جائے، اور نہ رو کے رکھو ان کو اپنے نکاح میں ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک، جو شخص اس طرح کرے گا، فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اگر بے سینگ بکری نے مار کھائی تھی دنیا میں، قیامت کو اللہ میں اس کو سینگ دے گا، اتنی مار مار کے پھر پٹی ہو جائیں گے، تو انسانوں کا بدلہ بھی تو اللہ نے پورا کروانا ہے نا۔ فقد ظلم نفسہ، پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور نہ پکڑو تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق۔ جیسا میں نے پچھلے لیسن میں آپ کو بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک شخص کے بارے میں علم ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں دی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غصے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں وسعت دی تھی کہ تمہیں جذبات میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو قمری مہینہ گزر جانے کے بعد پھر 3 مہینے عدت ہے، یہ طلاق حسن ہے، یہ 4 مہینے تم سوچ لو، اگر تمہاری سوچ بہتر ہو جائے تو آپس میں صلح کر لو۔ اللہ کہتے ہیں صلح ہی بہتر ہے، اور اس لیے اللہ فرماتے سورۃ طلاق کے شروع میں کہ ان کی عدت گن کے رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وسعت پیدا کی ہے، اس وسعت کو ناجائز استعمال نہ کرو، 3 طلاقیں دے کے کٹھی اپنی بیوی کا حق ختم نہ کرو، بعد میں ہو سکتا ہے کہ اس کی بد دعا سے تمہیں ایسی کوئی سزا دینے والی عورت مل جائے کہ تمہیں ناک چنے چبائے، اور تمہیں پتہ چل جائے تم دن رات کو کہ وہی اچھی تھی، لیکن اس نے نکاح تو کسی اب اور جگہ کر لیا ہوا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانهن، اب اس سے تو تم نکاح کر نہیں سکتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم نہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ کرو، بلکہ شریعت کے مطابق تم نے اگر طلاق دینی ہی ہے تو مہینے کے بعد 3 طلاقیں دے دو، 3 مہینے گزر گئے، اس کے بعد اس کی 3 مہینے عدت ہے، وہ عورت فارغ ہے، اپنا مستقبل سوچ لے، اور تم تو اس کے درمیان ہی شادی کر سکتے ہو۔ مرد کے لیے کسی قسم کی عدت نہیں، عورت کی عدت اس لیے کہ اس کا بچہ واضح ہو جائے کہ کس خامد کے نطفے سے اس کو دے دیا جائے، اور مرد تو طلاق دینے کے فوراً بعد نکاح کر سکتا ہے، بلکہ نہ طلاقوں کے دوران بھی کر سکتا ہے، کیونکہ مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنی جائز ہیں، اور عورت کو ایک وقت میں 2 خامدوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ والمحصنات من النساء، میں نے آیت پڑھی ہے کہ خامد والی عورتیں حرام ہیں دوسروں پر، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری آیتوں کا مذاق نہ کرو، اور کتنے میں نے تمہارے اوپر انعامات کیے، احسانات کیے وسعت دے کے، اور اکثر دیکھا گیا کہ غصے کی حالت میں مرد ایسا کہتا ہے اور بعد میں سوچ لیتا ہے، یا اس کو کوئی شرمندہ کرتا ہے کہ اس عمر میں آ کے ایسا کرنا ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ اگر پتہ چلے خاوند کی ذمہ داریاں یہ عورت پورا نہیں کر رہی تو مرد اور نکاح کر لے، مرد کو نہ کوئی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پر کوئی شریعت نے پابندی لگائی ہے۔ اگر مرد کو پتہ ہے کہ میری یہ بیوی کسی بھی وجہ سے میری ذاتی ذمہ داریاں نہیں پوری کر سکتی تو مرد اور نکاح کر لے۔ میں نے بعض دفعہ دیکھا کہ عورتیں اپنی مجبوری کی وجہ سے کہتے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے مانگیں گے بھی کچھ نہیں، لیکن ہمیں اپنے نکاح میں رکھو، ذلیل نہ کرو اس عمر کے اندر آ کے، تم اور نکاح کر لو۔ جس طرح مائی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور نبی علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہو سکتا مجھ سے نہ پوری ہو پائیں، انہوں نے پاک پیغمبر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، انہوں نے اپنا باری کا دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقی بیویوں کے ہاں ایک ایک دن رات ٹھہرتے اور ان کے پاس 2 دن 2 راتیں ٹھہرتے، کہ ان کی باری کا دن ایک سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا دن، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں سب کچھ کر کے دیکھ لیتی ہیں، مرد ان کو پریشان کرتے ہیں، آخری عمر کے اندر بھی طلاقیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے ایسی بری قسمت کسی کی بھی نہ ہو، لیکن اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں نے بعض عورتیں دیکھا کہ اپنے خاندانوں پر اپنا ذاتی خرچہ بھی نہیں ڈالتی، کہ ہم اپنی کمائی ہے، کوئی ان کے وسائل ہے، کوئی ان کے میکے والے ہیں، کوئی تعاون کرتے کہ ہمیں پریشان نہ کرو، آپ اپنے خود گھر چلاؤ، لیکن مرد کو اللہ نے نہیں کہا ایسا کر، مرد کو تو اللہ نے کہا کہ ساری بیویوں کا برابر خرچہ پورا کر، تو مرد کو تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں اور نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت تو ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑایا جائے کہ اللہ نے اس میں سہولت دی ہے، وسعت دی ہے، اور تم ایک ہی مرتبہ سارا کچھ کر کے فارغ کر رہے ہو، اپنی عورت کو بے گناہ کو پریشان کر رہے ہو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ پکڑو تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق،
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اتارا اللہ تعالیٰ نے تم پر قرآن پاک میں اور دین کی حکمت یا دین کے حکم. یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ساتھ. یعنی واضح طور پہ باب الطلاق حدیثوں میں آتا ہے. ان آیتوں کی تشریح کتاب و تفسیر صحیح بخاری کی دوسری جلد میں باب المغازی کے بعد ساری موجود ہے. اب چند دن پہلے ایک مجھے میسج آیا کہ جو صورت ہے نا خلطا کا حدیث الخاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ الناصبہ، کہ عاملۃ الناصبہ کے اندر دو تفسیریں آتی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمل کرنے والے تھکے ہوئے سے مراد وہ ہے کہ جہنمیوں کو توق ڈال کے بیڑیاں ڈال کے گھسیٹ کے سمجھو کہ ان کو ہانک ہانک کے گدوں کی طرح جہنم تک لے کے جائے گا. یہ ہے عاملۃ الناصبہ کہ تھکے ہوئے ہوں گے. لیکن میں صحیح بخاری میں اس کی تشریح دیکھی. ویسے عام مفسرین نے بے شک دو تشریحیں لکھی ہیں، یہ بھی لکھی اور یہ بھی لکھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بدعات قائم کی اس شخص نے، جو کچھ بھی اس نے عمل کیے بدعتی طور پہ کیے، نبی اسلام کے طریقے پہ نہیں چلا. دنیا میں عمل کر کر کے تھک تھک کے آیا ہوگا. جیسے یہ روزے بہت رکھنے والے، نمازیں بہت پڑھنے والے، معراج کی رات دیکھ لو، شبرات کی رات دیکھ لو، محرم کے اندر کیا 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 کچھ نہیں کیا. ربیع الاول آنے والا، حد توڑ دینی ہے لوگوں نے، روپیہ پیسہ خرچ کر کے سب کچھ ان کے پاس ہوگا. تو یہ ہے عمل کرنے والے تھکے والے. پھر میں نا امام بخاری کی تفسیر باب و تفسیر کھول کے دیکھی، انہوں نے بھی یہی تفسیر لکھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم کی طرف جو ہانکے جائیں گے بیڑیوں کے ساتھ توقوں کے ساتھ یہ عمل کر کے تھکیں گے، بلکہ دنیا میں شریعت کے مطابق عمل نہیں کیا ہوگا. کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ جس شخص نے وہ کام کیا جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، وہ کام اللہ کے نزدیک رد کر دیا جاتا ہے. جس کا ثبوت نہیں، جس پر پاک پیغمبر کی مہر نہیں ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. صحیح بخاری کی حدیث کے اللہ کہتے ہیں وہ کام رد کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کوئی نہیں سمجھا، جو دل کرے شریعت پہ عمل کیا، بڑے عمل کیے، بڑے صدقے کی رات میں 100 نفل بھی پڑھ لیے تو پرواہ نہیں، سب کچھ کیا. اللہ کے ہاں ان کے عملوں کا کوئی مول نہیں پڑے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. پھر مجھے تسلی ہوئی کہ یہی تشریح صحیح ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کی ہے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن و حدیث پر نازل کیا، اس میں ساری حکمت کی باتیں مکمل اس میں تفسیر مل جاتی ہے. تو اس میں یہ کہا جائے کہ یہ بھی اس کی تفسیر ہو سکتا ہے، لیکن صحیح امام بخاری کی تفسیر کو انشاءاللہ ترجیح دی جائے گی. وما انزل علیکم، اور جو اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر من الکتاب، قرآن پاک میں اپنے حکم، والحکمت، اور کیونکہ جب بھی کتاب و حکمت کا لفظ آئے تو تمام مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد حدیث شریف ہے. اور جو اتارا اللہ نے تم پر قرآن پاک اور حکم حدیث کے، واو ہے کہ نہیں، یعظکم بہ، نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ساتھ. واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ نکاح کریں وہ اپنے پہلے خامن سے. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ آپس میں وہ معروف طریقے سے رضامند ہو جائیں. ذالک یوعظ بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے یا تاکید کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص ہو تم میں سے ایمان لاتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور قیامت کے دن کے ساتھ. اس کی تفسیر بھی صحیح بخاری میں آتی ہے. یہ معقل بن یسار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن جمیلہ تھی نام اس کا، لیکن عاصم بن عدی کے نکاح میں تھی. پہلی طلاق دی، رجوع ہو گیا. دوسری طلاق دی، رجوع نہ کیا، عدت پوری ہو گئی اور یہ اپنے میکے آئی، اپنے بھائی کے پاس آئی ہیں، یعنی معقل بن یسار کے پاس ہیں. لیکن جب دوسری طلاق ہو گئی تو اس کے، کیونکہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنا منع ہے، عدت تینوں طلاقوں کے بعد آتی ہے. دوسری طلاق ہو گئی عدت کے دوران، یہ اپنا جو ہے نا عاصم بن عدی نے رجوع نہیں کیا. لیکن کہتے ہیں کہ ان کی بہن جمیلہ کو اور بھی رشتے آ رہے تھے. ظاہر ہے کہ جب طلاق ہو جاتی کوئی بات مشہور ہو جاتی رشتے تو آتے ہیں. لیکن جو معقل بن یسار تھے نا، ان کو اور بھی رشتے آ رہے تھے، اور ساتھ اس عاصم بن عدی کا پیغام بھی آ گیا کہ میں نکاح ثانی سے اپنی بیوی جمیلہ کو رکھنا چاہتا ہوں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے عدت کے دوران رجوع نہیں کیا.
لیکن ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے غیرت میں آ کے قسم کھا لی کہ قسم ہے اللہ کی اب تیرے ساتھ اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا۔ دیکھو حالانکہ ہم جانتی ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ان نکاح ولی ہوں، ولی کے ساتھ نکاح وہ نکاح رد ہو جاتا جو ولی نہ ہو۔ ولی کون تھے؟ ان کے بھائی ماقل بن یسار، یہ ولی تھے۔ ہو سکتا ہے ماں باپ نہ ہوں یا اور کوئی نہ ہو، یہ ولی تھے، لیکن انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اپنی بہن جمیلہ کا نکاح عاصم ندی سے اب نہیں کروں گا، غیرت کھا کے کہ پہلے طلاق دی ہے، پھر دوسری بار طلاق دی، پھر عدت بھی گزر گئی ہے، رجوع بھی نہیں کیا، لیکن نکاح کے پیغام اور طرفوں سے بھی آ رہے، ثابت ہوا کہ نکاح کا پیغام اس وقت بندہ بھیج سکتا ہے۔ لیکن جب طلاقیں تینوں ہو جائیں، وہ عدت 3 مہینے، ان 3 مہینوں میں نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا۔ طلاقی عورت کی عدت 3 مہینے اور خلا والی عورت کا 1 مہینہ، اس کو پورا مہینہ نکاح کا پیغام نہیں جائے گا، نہ شائق نہ سے بات ہوگی، اس کو پورے 3 مہینے نکاح کا پیغام نہیں جائے گا۔ لیکن جب عدت ان کی گزر چکی ہے، لیکن اپنے پہلے خاوند کے لیے نکاح ثانی سے حلال ہو سکتی ہیں۔ اور بھی رشتے آ رہے ہیں، اور ساتھ علی بن عاصم کا پیغام بھی آ چکا ہے، لیکن جو جمیلہ تھی نا، وہ چاہتی تھی کہ میرا خاوند بہتر ہے، کیونکہ جتنے اور مجھے رشتے آئے اس سے وہی بہتر ہے۔ بعض دفعہ اس کی اچھائیاں، اور میں نے بیٹے کے دیکھا ہے کہ فوت ہونے والا جب زندہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تقریباً، یہ انسان کی ہے تو بری عادت کہ اس کی برائیاں ہی اس کو نظر آتی ہیں، بلکہ یہ شروع سے چلتی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ نہیں پڑا کہ ان کی زندگی میں ان کی قدر و منزلت کا پتہ نہ چلا، لیکن جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو قوم نے کہا کہ تب بڑا افسوس، اس جیسا تو کوئی دنیا میں رسول آئے گا نہیں جس نے اتنے آسان طریقے کے ساتھ مصر کے انتظامات کیے، اور وہ قحط والے دن میں کمال انہوں نے سمجھو کہ بردباری سے کام لیا کہ نہ ان کے ملک کو قحط سالی کا اثر ہوا، نہ باہر سے آنے والوں کا، بلکہ غلہ بھی بچ گیا، جس سے انہوں نے پھر مزید اپنی کھیتی باڑی کی۔ لیکن زندگی میں اس کا احساس نہیں ہوتا، ماں باپ کو زندگی میں نہیں کچھ جانا جاتا، لیکن اس طرح جب کو فوت ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی اچھائیاں یاد آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے احسانات ہیں۔ اس کے میرے اپنے ذاتی خیال میں کئی ایسے چانس دیکھے بھی گئے کہ فوت ہونے والا جب زندہ تھا تو اس کی بے شمار مسائل تھے، لیکن جب فوت ہو گیا تو سارے ذہن سے نکل گئے، اس کی اچھائیاں ذہن میں رہ گئی۔ تو یہ چیز بھی ایسی ہوتی ہے، کسی نے بھی سوچا کہ میرا یہی خاوند بہتر تھا، جتنے رشتے اور آ رہے ہیں کیا پتا اس میں یہ پرابلم یہ سب کچھ ہو۔ تو جمیلہ بھی چاہتی تھی کہ میرا پہلے خاوند سے نکاح ہو جائے، لیکن ماقل بن یسار نے قسم کھا لی کہ میں نے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے عورت کی رائے کو مقدم کر دیا، حالانکہ ولی کی رائے مقدم، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں آ رہی ہیں بالکل کہ جو مطلقہ عورت ہے یا بیوہ عورت ہے، اس سے پوچھ کر کے اس کا نکاح کیا جائے، لیکن کنواری لڑکی کی اجازت لی جائے تو کہا اللہ کے رسول جی کنواری لڑکی شرم کے مارے کیسے اجازت دے گی؟ فرمایا اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، اس کے سامنے رشتہ پیش کرو، کیسا لڑکا ہے، یہ حالات ہے، یہ سب چیزیں مکمل رکھ دو، تو ہم اس سے بیٹا تیرا نکاح کرنا چاہتے۔ کنواری لڑکی چپ رہے گی تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو بیوہ ہے زبان حال سے بول کے اپنے مستقبل کے بارے میں واضح الفاظ سے کہہ سکتی ہے کہ میں نے وہاں نہیں کرنا، میں نے وہاں کرنا ہے۔ اب ان کے دل میں محبت تھی عدی بن عاصم کی، لیکن بھائی نے قسم کھا لی، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا، عورت کی رائے کو مقدم کر دیا، کہا جب طلاقیں ہو جائیں لیکن عدت گزر جائے دوسری طلاق کے بعد، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں آپس میں نکاح کرنا تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ماقل بن یسار نے اپنی قسم کا کفارہ دے کے اور یہ نکاح پھر اپنی بہن کا کر دیا تھا، تو ہمیں یہی شریعت سے ملتا ہے۔ تو بہرحال اس بارے میں انسان کو جذبات سے کام نہیں لینے چاہیے، کیونکہ اگر زبردستی کسی کا نکاح کیا جائے گا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو باطل قرار دیا۔ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاریہ صحابیہ ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس آئی کہ اللہ کے رسول جی میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے، لیکن میں اس نکاح کو پسند نہیں کرتی، تو آپ نے اس نکاح کو فسخ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اور بھی کئی واقعات خلفاء راشدین کے دور میں آتے کہ انہوں نے آ کے شکایتیں کی اپنے ذمہ داروں کو، ہمارا نکاح زبردستی کیا جا رہا، ہم اس کو نہیں چاہتے، تو انہوں نے یہ خمسہ کا حوالہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں باپ نے نکاح کر دیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے نکاح کو فسخ قرار دیا کہ نکاح نہیں ہو جب تک عورت راضی نہ ہو۔ اس لیے میں نے بار بار بتایا کہ جب دوسری طلاق ہو جائے یا پہلی طلاق ہو جائے، عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد پہلی طلاق کے بعد بھی نکاح ثانی ہے، اور دوسری طلاق کے بعد بھی گزرنے کے بعد نکاح ثانی ہے، لیکن عورت کی رائے لی جائے گی، عورت چاہے گی تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں نکاح ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کو سوچو، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اگر عورت اور مرد وہ پہلے والے آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو کوئی بھائی کوئی باپ درمیان میں آڑے نہیں آ سکتا، ان کا نکاح کر کے ان کو اپنے گھر میں آزاد چھوڑا جائے تاکہ اپنی زندگی وہ خوشی کے ساتھ گزارے۔ یہ طلاق کا دینا ہمارے خاندان کے اندر اس کو پاکستان کے لوگوں میں مایوس سمجھا جاتا ہے، اور طلاقیہ عورت کو گری ہوئی سمجھا جاتا ہے کہ طلاقیہ عورت نکاح میں لائے ہو، لیکن دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تاریخ پڑھو، اللہ جانتا ہے جب ان کے خاوند جا کے جنگوں میں شہید ہو گئے، طبعی موت فوت ہو گئے، تو کن کن کے نکاح میں وہ آئیں،
اس لیے آج ہمیں کنیت دیکھنی مشکل لگ جاتی ہے کہ فلاں کے نکاح میں آئیں، اس کے بعد فلاں کے نکاح میں آئیں، تو عربی لوگ اس معاملے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ طلاق کا ہو جانا ایک عام چیز ہے۔ جس طرح کہ آج داغدار گنا جاتا ہے، اس کو سمجھو کہ نظروں میں بلکہ جس کی منگنی ٹوٹ جائے اس پر ایک داغ لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ قدرت کی چیز ہے، ہو سکتا ہے جیسے بھی ہوا، لیکن عربوں کے اندر یا شریعت کے اندر اس نہ عورت کی کوئی قدر و مطلب کام ہوتی ہے اور نہ اس مرد کا معاملہ گڑبڑ میں ہوتا ہے، اللہ کی سپرد کر کے ان کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو طلاقیہ اور اسی ہوا ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو پہلے شادیاں ہو چکی تھی، لیکن دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی، ان کی عمر 40 سال کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو شروع میں ہی توڑ دیا کہ آدم کہتی ہے کہ میرا لڑکا کنوارا ہے، میں طلاقیات کو کیوں لے کے آؤں، کیوں بہو بناؤں، وہ تو ایک داغدار ہے، وہ تو عیب دار ہے، نہ وہ داغدار ہے نہ وہ عیب دار مقدر ہوتے بیٹا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس نہ روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، یہ کہ نکاح کر لیں وہ اپنے پہلے خاوند سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ راضی ہو جائے وہ دونوں آپس میں شریعت کے مطابق یا معروف طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس بات کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو ہو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کے ساتھ، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزہ حکم ہے اور بڑے صاف ستھرے حکم ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔